عورتیں عمرے کے لیے آئی ہیں تو ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائی، کوئی بات نہیں، ہاتھ اور پاؤں پر عورت کو تو مہندی ہمیشہ لگانی چاہیے، ان کے ہاتھ تو کبھی خالی ہی نہیں رہنے چاہیے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کا رنگ بھی کسی کو نظر نہ آئے کہ گورا ہے یا کالا ہے، مہندی لگی ہوگی تو چھپ جائے گا نا۔ کہتے جی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا کرو گے بھائی، ویسے میں مکے میں پیدا ہوا تھا۔ عجیب آدمی، یہ ذاتی معاملات ہیں۔ ایک اصولی بات یاد رکھو کہ ذاتی مسائل کے بارے میں خود مل کے پوچھ لو، اس کو لوگوں کے سامنے کیا ضرورت ہے؟ اب میں خامخواہ بزرگ بنوں گا نا کہ میں مکے میں پیدا ہوا، حالانکہ مکے میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ قبول کر لے اور اللہ ایمان پہ رکھے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور بشر تھے، انسان تھے، جیسے ہر انسان کا سایہ ہے، حضور کا بھی سایہ تھا۔ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مشکل ہے نماز پڑھو، تو طواف بھی تو نماز ہے نا۔ آب شفا کہاں واقع ہے؟ یہی اب زمزم آب شفا ہے۔ میری بڑی بیٹی کو اسقاط حمل ہو جاتا ہے، بہرحال آپ سورۃ الرحمن بھی پڑھتی رہیں، اور اسقاط حمل کے لیے ایک آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ یہ آیت آپ قرآن میں دیکھ لیں، اور اس آیت کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگتے رہے تو پھر حمل نہیں ہوگا، اسقاط نہیں ہوگا۔ اکثر کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں جب مولوی کے پاس جاتا ہوں تو کہتا ہے کہ تمہارے ستارہ گردش میں، ستارے مولوی صاحب کے گھر میں ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ستارہ گردش میں۔ یہ اچھا مولوی ہے، خبریں ستارے مجھے دیتے تو منجم ہوا، مولوی تو نہ ہوا نا۔ مولوی تو قرآن حدیث کی بات بتائے گا۔ بالکل کفر و شرک ہے ان پر اعتماد کرنا۔ جب میں نماز کا ارادہ کرتی ہوں دل میں وسوسے آتے، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ بار صورت ہر نماز کے بعد آخری جو دو صورتیں ہیں نا، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں۔ کیا جنگلوں اور مزاروں قبرستانوں کے درختوں سے شہد اتار سکتا ہوں؟ میری حلال بالکل حلال ہے، جو کچھ ملے قبروں سے اٹھا لو، ان کے کام کا تو ہے نہیں نا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ یا مردے آ کے شہد کھائیں گے؟ اچھا ہے کوئی زندہ کھا لے۔ نماز چھوڑنے والا مشرک تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ وہ تو فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، یعنی مشرک جیسے نماز نہیں پڑھے تم بھی تو وہی کام نہ کرو نا۔ میری بیٹی 14 سال کی ہے، کچھ دن سے اس پہ اثر ہے، اس کے کپڑے بھی الماری میں کٹ جاتے۔ اکثر تو میری بیٹی یہ فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تم پہلے بچی کی تحقیق کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا موبائل لے لو، اس پہ اس کے سارے میسج چیک کرو، آپ کے سامنے انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی کون سا جن ہے جو موبائل کے ذریعے اس کو تنگ کر رہا ہے۔ سنی لڑکی کی شادی کسی شیعہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں اولاد نرینہ کے لیے، دعا کرتے رہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زیر ناف بال جو ہیں کم از کم 40 دن زیادہ نہ گزرے ہیں۔ بڑھاپے میں اگر قوت نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے، بڑھاپا ہے۔ بھئی جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو بیوی بھی تو بوڑھی ہو جائے گی، تو غم کس بات کا؟ میرے ایک دوست تھے، بہت اچھا خطیب تھا، اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے، مولانا بشیر اختر صاحب الہٰبادی، لیکن بہت ہی مذاق کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اتفاق سے پوچھا، میں نے کہا اختر صاحب آج کل کیا حال ہے؟ کہتے جی کیا حال ہے، ایسے سو رہے ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی سو رہے ہیں، نہ مجھے خارش ہوتی ہے نہ اس کو ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ اور بہن بھائی والی بات ہی ہوئی، ہنس ہنس کے مر گئے۔ بڑے علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا یار، تو کہتے آپ نے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا میں نے آپ کا پوچھا تھا کیا حال ہے، یہ تھوڑا پوچھا تھا کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے استغفار کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب بارش آتی تھی تو حضور پاک اللہ سے دعائیں کرتے تھے،
اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہودی لڑکی سے اور عیسائی لڑکی سے شادی بالکل جائز ہے، لیکن مسلمان لڑکیاں نہ ہوں تو مسلمان گھر میں بیٹھی رہیں اور تم یہودیوں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، وہ تمہیں یہودی نہ بنا سکیں، تمہاری آنے والی نسل کو ضرور بنائیں گے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ بھی دعا میں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو میں بدل دوں گا۔ بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے سے 40 دن پہلے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا، اچانک 1 سیکنڈ میں فوت ہو جاتا ہے، پتہ کیسے لگتا ہے؟ بہرحال جو نمازیں قضا ہیں آنے والی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب بندہ چلا جاتا ہے تو روح گھر میں آتے، کسی کے گھر میں نہیں آئے تو پکڑ کے رکھ لو، اس کو بٹھا دو، پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ایک ٹانگ دو اور جال میں پھانس دو اس کو۔ جھوٹے قصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، روح گھر میں آتی ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو اکیلے اذان بھی دے دیں، تکبیر بھی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے ایک فرد کو دے سکتے ہیں، جبکہ اس کے بیوی بچے وہاں دے سکتے ہیں۔ عرفات سے اگر ہم عمرے کی نیت کریں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر سے روٹھی ہوئی تھی، بہنوں نے منوانے کے لیے اس کے لیے تویز لی ہے اور پتہ نہیں چائے میں ڈال کے پلائے، اب وہ وہم کی مریض ہو گئی ہے، چلو ایک بلا سے نکلی دوسری میں مبتلا ہو گئی۔ اچھا فیصلہ کیا تو اور کوئی بات نہیں، کوئی بیماری نہیں، سائیکٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ انشاءاللہ دوائی لکھ دیں گے تو 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر ہے، اس کے علاوہ 5 اور 10 بندے کے مختلف نظام پلاٹ بھی ہیں، جن میں سے کسی ایک میں گھر بنانے کا ارادہ ہے۔ کہاں بناؤں گا؟ جب تک ارادہ مکمل نہ ہو سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا تو نیت کرو کہ یہاں گھر بناؤں گا۔ میرے بہن کی شادی چچا بھائی سے ہوئی ہے، 10 سال سے روٹھی ہوئی ہے، اس عرصے میں شوہر نے 1 یا 2 بار صلح کی کوشش بھی کی، ایسی طلاق کرا دیں، خلع کرا دیں۔ ایسی بیوی کا کیا فائدہ؟ 10 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، بیوی میری ہے۔ حضرت لقمان کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ میں تقریباً روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے والدین کو بخشتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔